سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا نہ تو یہاں میں ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ تعمیر کر کے اس کے گرد طواف کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کی پتھروں سے بھرا۔ بنیادیں بھر کر اس کی چاروں طرف دیواریں اٹھا دی۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ کعبہ کی بنیادیں تو زمینی پتھروں کی تھی لیکن اس پر عمارت بیت المعمور کی تھی۔ طوفان نوح تک وہ عمارت اسی حال میں رہی اور طوفان نوح کے وقت وہ عمارت آسمانوں پر اٹھا لی گئی اور کعبے کی جگہ اونچے ٹیلوں کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حال میں رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دوسری دفعہ تعمیر کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ کی دوبارہ تعمیر کریں، اور اللہ نے اس کی نشاندہی اس طرح کی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا تاکہ اس کے سائے سے خانہ کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کے برابر زمین پر ایک خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک زمین کھود دی کہ بنیادیں آدم نمودار ہو گئی اور پھر اس بنیاد پر عمارت بنا دی گئی۔ اس وقت کعبہ مستطیل کی شکل میں تھا، اس کا دروازہ زمین سے ملا ہوا تھا۔ اس کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا نکلنے کے لیے، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے، کوہ ابو قبیس، کوہ ہرا اور کوہ درکان۔ اور تیسری مرتبہ کعبے کی تعمیر اسلام سے 5 برس پہلے قبیلہ عمالقہ اور قبیلہ بنو جرہم نے کی، اور پیسے کی کمی کی وجہ سے انہوں نے خانہ کعبہ کی عمارت میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ بیت اللہ کا دروازہ زمین سے اونچا کر دیا گیا تاکہ وہ جسے چاہے بیت اللہ میں داخل ہونے دے اور جسے چاہے روک لے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بیت اللہ کا پچھلی طرف کا دروازہ بھی ختم کر دیا اور بیت اللہ سے خطیم کو خارج کر دیا۔ چوتھی مرتبہ جب عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ملحقہ پہاڑی ابو قبیس سے ایک چنگاری اڑ کر پردوں میں گری اور آگ بھڑک اٹھنے سے بیت اللہ کی عمارت جل گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت خوشبو کے لیے دھونے دے رہی تھی کہ اس کی انگیٹھی سے ایک چنگاری پردوں میں گری اور اس کے نتیجے میں بیت اللہ جل گیا۔ اس کے علاوہ بیت اللہ کی عمارت خستہ حال ہو چکی تھی، تو اس پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کی عمارت کو گرا کر دوبارہ تعمیر کرنے کا مشورہ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے حاضرین سے مشورہ کیا تو وہ لوگ ڈر گئے۔ حاضرین نے مشورہ دیا کہ خستہ حال دیواروں کو ہی مرمت کرنا مناسب رہے گا، خانہ کعبہ کو گرانا نہیں چاہیے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کو یہ مشورہ پسند نہ آیا۔ انہوں نے کہا جب تم میں سے کسی کا مکان جل جائے اور اس کی عمارت خراب ہو جائے تو کیا تم اسے نئے سرے سے بناؤ گے یا اسی کو مرمت کرو گے؟ اس لیے انہوں نے بیت اللہ کو گرا دینے کا حکم دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں تک پہنچے تو کہنے لگے ذرا اور کھودو۔ مزدوروں نے بنیاد ابراہیمی کا ایک پتھر اکھاڑا تو نیچے سے آگ اور دہشت ناک منظر دیکھنے میں آیا۔
جسے دیکھ کر لوگ ڈر گئے اور جہاں تک بنیادیں کھد چکی تھیں وہیں سے دیواریں اٹھانے کا حکم دیا۔ نیز حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں دوبارہ اسے پرانی شکل دے دی اور اس میں چند تبدیلیاں کر دیں، اور یہ تبدیلیاں حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خالہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ حدیث سن کر کی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم نے خرچ کی کمی کے باعث تعمیر کرتے وقت بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا تھا۔ نیز فرمایا اگر مشکل نہ ہوتی کہ تمہاری قوم ابھی جاہلیت کو چھوڑ کر اسلام لائی ہے تو میں بیت اللہ کی پچھلی جانب ایک دروازہ کھول دیتا اور موجودہ دروازہ زمین کے برابر کر دیتا، نیز حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا آج ہمیں حج کی کمی کا کوئی عذر نہیں، اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کا تقاضا پورا کرنے کے لیے بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کر دیا۔ اس کے بعد پانچویں دفعہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عبد الملک بن مروان کا مکہ معظمہ پر قبضہ ہوا تو اس نے کہا ہمیں عبداللہ بن زبیر کے بنائے ہوئے کعبہ کی ضرورت نہیں، اس لیے انہوں نے کعبہ کو گرا کر اسی حالت میں کر دیا جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ وہ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوا تو حارث بن ابی ربیعہ ایک اور آدمی کے ہمراہ آیا اور اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہی حدیث بیان کی۔ یہ سن کر وہ بہت نادم ہوا اور دیر تک اس لکڑی کے ساتھ جو اس کے ہاتھ میں تھی زمین پر کریدتا رہا، پھر بولا میری خواہش ہے کہ میں وہ بوجھ جو ابن زبیر نے اٹھایا تھا اسی کے سر رہنے دیتا۔ یہ بیت اللہ کی پانچویں تعمیر تھی۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کی دور حکومت میں اس نے بیت اللہ کو گرا کر عبداللہ بن زبیر کے بنا کردہ کعبہ کی شکل پر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں اس نے مشورہ لیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امیر المومنین خدا کا واسطہ مانیے اور بعد میں آنے والے بادشاہوں کے لیے اس اللہ کے گھر کو کھلونا نہ بنائیے، جو بادشاہ چاہے گا اس کو بدل ڈالے گا، اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت نکل جائے گی۔ چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کر کے اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ ناظرین، یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اسلام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ بر وقت آپ کو ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے آگے ہسٹری کو کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔